حضرت عمر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذہن میں سوال تھا ضرور، لیکن ذہن میں ایک اور خلجان تھا، وہ یہ تھا برجستہ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر کی نیکیوں کا حال کیا، اپنے والد صاحب کی نیکیوں کا حال کیا، یعنی ذہن میں تو یہی تھا۔ تو دیکھیے حضور کا قول، حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی نیکی ایک طرف، ایک نیکی، ساری زندگی کی نیکی ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ جو عمر کی ساری زندگی کی نیکی اگر ملائے جائے تو ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہ ہو سکتی۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ اب ذوق اور بیدار کریے، حضور زمین پر، فرش زمین پر ہو کر کے آسمان کے ستاروں کی گنتی لگا کر کے فرما رہے ہیں۔ ارے آسمان میں ستارے تو حضور نے گنے نہیں تھے کہ کتنے ہیں، تو حضور آسمان میں ستارے کتنے یہ بھی جانتے ہیں، اور عمر کی نیکیاں کتنی یہ بھی جانتے ہیں، اور ان سے بھی بڑھ کر نیکیاں کس کی ہیں، وہ ابو بکر صدیق کی نیکیاں حضور یہ بھی جانتے ہیں۔ اس وقت وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جتنا ساتھ حضور کا ابو بکر صدیق نے دیا اتنا ساتھ کسی صحابی رسول نے نہیں دیا۔ جب مال کی باری آئی، اللہ اکبر، کتنی پیاری یہ حدیث پاک ہے کہ دنیا کے اندر انسان سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی، لیکن صحابہ کی جب ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں اپنی جان کو بھی پیش کیا، اپنے مال کو بھی پیش کیا اور اپنی اولاد کو بھی پیش کیا۔ جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسان محبت کرتا ہے، مال، اولاد اور اپنی جان۔ جب حضور نے اعلان کیا کہ اپنے قیمتی سرمایہ کو، مال کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں لاؤ، خرچ کرو، تو سارے صحابہ اپنے اپنے مکان پر گئے، اور جانے کے بعد جو مال تھا وہ سارا کا سارا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور کچھ اپنے گھر پہ بھی۔ جب حضرت عمر نے یہ اعلان سنا تو حضرت عمر کے دل میں یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ ہمیشہ ابو بکر صدیق نیکیوں میں ہم سے بڑھ کر ہو جاتے ہیں، لیکن آج اچھا موقع، آج میرے پاس بڑی دولت ہے، آج نیکیوں میں سبقت لے جاؤں گا ابو بکر صدیق سے۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں ارے یہ مالدار تو ہم ہی سے مالدار ہوں گے، لیکن وہاں نیکیوں کا مسئلہ تھا۔ اگر یہ 10 رکعت پڑھے گا تو ہم 20 رکعت پڑھیں گے، یہ معاملات تھے صحابہ کے۔ اس لیے تو ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر ہمارے اوپر واجب ہے، کیونکہ انہوں نے جو اسلام کا ساتھ دیا ہے اتنا کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ تو سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں مال لے کر کے آتے ہیں۔ اب عمر فاروق اعظم بھی لے کر کے آتے ہیں۔ حضور نے معلوم کیا عمر کتنا مال لے کر کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مال پورا جمع کیا، اس کے 2 حصے کیے، ایک مال حضور آپ کی بارگاہ میں، ایک مال اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب سیدنا صدیق اکبر مال لے کر کے آتے ہیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر کا حال یہ ہے کہ جب مال حضور کی بارگاہ میں لے کر کے آتے ہیں تو جو گھر سے چلے ہیں تو سارا مال آپ نے جمع کیا، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے جو کھانے بنانے کے سامان ہیں، یعنی چمٹا، بھکنی، جھاڑو، برتن جو بھی تھے سارا سامان باندھا اور سارا کا سارا حضور کی بارگاہ میں لے کر کے آتے ہیں۔ جو بدن پر لباس تھا اس کو اتارا اور اسی پوٹلی میں طور پر تو کفار و مشرکین چار طرف سے ٹوٹ پڑے، اور کفار و مشرکین نے صحابہ کو ان کا جتنا جی چاہا انہوں نے مارا، بعض صحابہ بے ہوش ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر کی بات چل رہی ہے تو انہی پر گفتگو ہو کہ آپ کو بے تحاشا مارا، اور اس قدر مارا کہ آپ زمین پر گر گئے اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ یقین لوگوں کو گمان یہ ہو کہ شاید اس مار میں بچ نہیں پائیں گے، تو آپ کے خاندان کے لوگ آئے اور اعلان کیا جنہوں نے ان کو اس قدر مارا ہے ہم اس سے قصاص لیں گے، اس سے بدلہ لیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر کو گھر لے کر کے آئے، اور لینے کے بعد صبح سے شام تک آپ بے ہوش پڑے رہے، لیکن جب ہوش آیا تو سب سے پہلے جملہ یہ تھا میرے مصطفیٰ کیسے؟ وہاں
مسلمان لوگ